السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ محاورات، کیونکہ سیلبس میں محاورات بھی ہیں، محاورات اور جملوں میں ان کا استعمال، یعنی کچھ محاورات ہم پڑھیں گے اور ان کا معنی بھی انشاءاللہ بتائیں گے اور ان کو جملوں میں بھی استعمال کریں گے۔ تو محاورات، تو پہلا جو ہے جلتے پر تیل چھڑکنا۔ تو پہلا محاورہ میں نے یہاں پر لکھا ہے جلتے پر تیل چھڑکنا، جھگڑے کو اور زیادہ بھڑکانا۔ جلتے پر تیل چھڑکنا، جھگڑے کو اور زیادہ بھڑکانا، جھگڑے کو اور زیادہ بھڑکانا یا جھگڑے کو اور زیادہ ہوا دینا۔ جلتے پر تیل چھڑکنا عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے، جلتے پر تیل چھڑکنا عقل مندی نہیں ہے، یہاں پر میں نے اس طرح استعمال کیا ہے، تو آپ بھی خود ان کو استعمال کر سکتے ہو اور جملوں میں۔ اور آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، ایک کا ادھورا چھوڑنا۔ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، ایک کام ادھورا چھوڑنا، ایک کام ادھورا چھوڑنا، یعنی کہ ایک کام ادھورا چھوڑنا اور دوسرے کام پہ لگنا۔ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، ایک کام ادھورا چھوڑنا، یہاں ایک کام ادھورا چھوڑ کر۔ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ اپنا کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے دوڑ پیچھے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ اپنا کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ پہلی کام جو ہے وہ ادھوری چھوڑنا اور دوسری جو کام ہے اس کے پیچھے دوڑنا، تو انسان نہ پہلی کام ختم ہو جاتے ٹھیک طرح سے نہ دوسری۔ اور ایک اور یہاں پر آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل، آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل، کو نظروں سے دور رہنے سے دل و دماغ سے بھی دور رہتا ہے، یعنی کہ جو آنکھ سے دور ہے سمجھو وہ دل سے بھی دور ہے۔ آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل، آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل، نظروں سے دور رہنے سے دل و دماغ سے بھی دور رہتا ہے، یا ایسے ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو۔ ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر جانے پر والدین کے ساتھ آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ملازمت کے سلسلے میں، یہ جب کوئی ملازمت کے لیے دور کہیں چلا جاتا ہے کہ سلسلے میں گھر سے باہر جانے پر والدین کے ساتھ آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور یہاں پر اگر ہم بتائیں گے، آنکھ کا تارا، آنکھ کا تارا، یہاں پر میں نے ادھر لکھا ہے بہت پیارا، آنکھ کا تارا بہت پیارا، رشید یا اشفاق ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اشفاق ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ یہاں پر ایک اور ہے آپے سے باہر ہونا، آپے سے باہر ہونا، بہت زیادہ غصہ آنا، بہت زیادہ غصہ آنا، آپے سے باہر ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ غصہ آنا۔ بیٹے کو چوری کرتے دیکھ کر باپ آپے سے باہر ہو گیا، بیٹے کو چوری کرتے دیکھ کر باپ آپے سے باہر ہو گیا، یعنی کہ بیٹے نے جب چوری کی تو باپ کو یہ برداشت نہیں ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اسی طرح آرزو خاک میں مل جانا، آرزو خاک میں مل جانا، ناکام ہونا یا مایوس ہونا، یعنی کہ اپنی امید سے مایوس ہونا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے ملازمت نہ مل سکی اور میری آرزو خاک میں مل گئی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے ملازمت نہ مل سکی اور میری آرزو خاک میں مل گئی، یعنی میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تو پھر بھی مجھے نوکری نہیں ملی، تو میری محنت جو ہے یہ بیکار ہو گئی۔ اس طرح آستین کا سانپ، اسے کہتے ہیں یہ آستین کا سانپ ہے، آستین کا سانپ ہو گیا چھپا ہوا دشمن، چھپا ہوا دشمن، یعنی کہ ایسے وہ دشمن نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن پیچھے سے، یعنی کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، چھپا ہوا دشمن۔
کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنا قریبی دوست بھی آستین کا سانپ بنتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم استعمال کریں گے، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس وقت آج کے وقت میں کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کبھی بھی کسی کی نیت جو ہے وہ بدل سکتی ہے، کبھی اپنا قریبی دوست بھی آستین کا سانپ بن جاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ زیادہ دوستی ہوتی ہے وہ کبھی دشمن بھی بن سکتا ہے۔ اس طرح یہاں پر ایک بار 8 آنسو رونا، 8 آنسو رونا، زور و قطار سے زور قطار رونا، یعنی کہ بہت زیادہ رونا، 10ویں میں فیل ہونے پر وہ 8 آنسو رونے لگا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ رونے لگا۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسری مصیبت میں گرفتار ہونا، یعنی ایک مصیبت جو تھی وہ ختم ہو گئی، اب دوسری مصیبت آن پڑی، اس کو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسری میں گرفتار ہونا، یعنی یہاں پر استعمال اس طرح ہوا ہے کہ جیل سے چھوٹتے ہی اسلم کو اپنے والد کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا، جیل سے چھوٹتے ہی اسلم کو اپنے والد کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا۔ تو حرفانہ کو بے عزت ہونا، بیٹے کی بدکاری پر باپ کی عزت پر حرف آیا، یعنی کہ نشان لگا، داغ لگا، بیٹے کی بدکاری پر باپ کی عزت پر حرف آیا، یعنی کہ انگلی اٹھی باپ کی عزت پر۔ اسی طرح ایک اور یہاں پر، آپ ہی اپنے قبر کھودنا، یعنی کہ اپنے لیے خود قبر کھودنا، آپ ہی اپنی قبر کھودنا، اپنے ہی ساتھیوں پر بربادی کر، اپنے ہی ہاتھوں بربادی کرنا۔ یہاں پر ہے، آپ ہی اپنی قبر کھودنا، اپنے ہی ہاتھوں اپنی بربادی کرنا، دکان کی تمام پونجی کو شبیر نے شراب نوشی میں لٹا دیا اور اس طرح اپنی قبر خود کھود لی، یعنی کہ اس کے پاس دکان میں پونجی تھی وہ اس نے خود شراب نوشی میں بدکاری میں لٹا دی، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ یعنی جو کوئی انسان غلط کرتا ہے یا اپنا ہی نقصان کرتا ہے تو اس کا خمیازہ جو ہوتا ہے وہ اسی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ باغ ہونا، نہایت خوش ہونا، باغ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ باغ ہونا، نہایت خوش ہونا، میٹرک کے امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر رفیق باغ ہو گیا، جب رفیق میٹرک میں پاس ہو گیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، اس کو کہتے ہیں باغ ہونا، باغ ہونا، نہایت خوش ہونا، ہکا بکا رہ جانا، جس کو کہتے ہیں دنگ رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا، حیران رہ جانا، مداری کے کرتب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی جس کو مداری کہتے ہیں یا میجیشن جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، جب وہ کوئی کرتب دکھاتا ہے، جب وہ کوئی جادو دکھاتا ہے تو انسان جو ہے دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ بالکل دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح یہ ایسی چیزیں کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہکا بکا رہ جانا، حیران رہ جانا، مداری کے کرتب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اور ایک یہاں پر ہے، دوڑ دھوپ کرنا، یعنی کہ بہت کوشش کرنا، تگ دو اور کوشش کرنا، تگ دو کرنا یا کوشش کرنا، گھر سے قریب اپنا تبادلہ کرنے کے لیے استاد نے کافی دوڑ دھوپ کی، یا گھر سے قریب یا اپنے محلے میں تبادلہ کرنے کے لیے ایک ملازم نے بہت کوشش کی، گھر سے قریب اپنا تبادلہ کرانے کے لیے ملازم نے کافی دوڑ دھوپ کی۔ اس طرح یہاں پر اور ہے، بہت دکھ ہونا، یہاں پر ایک کلیجہ منہ کو آنا، کلیجہ محاورہ جو ہے، کلیجہ منہ کو آنا، بہت دکھ ہونا،
9ویں جماعت کے امتحان میں بیٹے کے فیل ہونے پر ماں کا کلیجہ منہ کو آیا یا اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس طرح ایک اور ہے سر پر ہاتھ رکھ کر رونا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر رونا، بہت پچھتانا، بہت پچھتانا۔ اکرم نے امتحان کے لیے محنت نہیں کی اور اب فیل ہونے پر سر پر ہاتھ رکھ کر پچھتا رہا ہے۔ یعنی کہ جب اس نے محنت نہیں کی، امتحان پاس کرنے کے لیے اس نے محنت نہیں کی، اب تو پچھتانا اسی کو ہے جب وہ فیل ہو جائے گا۔ یعنی کوئی جب امتحان کے لیے پریپریشن نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو وہ آخر کار امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، پھر اسی کو پچھتانا پڑتا ہے۔ ایک اور یہاں پر ہے تارے توڑ کر لانا۔ تارے توڑ کر لانا، مشکل سے مشکل کام کرنا، یعنی مشکل سے مشکل کام۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں صرف پڑھائی میں دھیان سے کام لینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یعنی کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں صرف پڑھائی میں مست یا دھیان سے کام لینے کے لیے، یا پڑھائی میں مست سے کام لینے کے لیے، یا محنت سے، پڑھائی میں محنت سے کام لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، تارے توڑ کر لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تارے توڑ کر لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس طرح ایک اور ہے آنکھ بھر آنا، دکھ ہونا۔ ایک نوجوان کی قبر دیکھ کر میری آنکھ بھر آئی۔ آنکھ بھر آنا، دکھ ہونا۔ ایک نوجوان کی قبر دیکھ کر میری آنکھ بھر آئی۔ ایک اور یہاں پر ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، گہری دکھ کی وجہ سے کچھ سمجھائی نہ دینا۔ گہری دکھ کی وجہ سے کچھ سمجھائی نہ دینا۔ اپنے قریبی رشتہ دار کی گاڑی کے حادثے کی خبر سن کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھا گیا۔ ایک اور یہاں پر ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا، سب سے الگ رہنا۔ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور ہے بے پر کی اڑانا، بے بنیاد اور جھوٹی بات پھیلانا۔ اس کی عادت ہے کہ وہ بے پر کی اڑاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ کچھ آپ نے سنا ہوگا، تو آپ انشاءاللہ ان پہ غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی وسلام۔